آپ کو پتا ہے کہ گلگت بلتستان نے کب آزادی لی تھی ہندوستان سے؟ 1948 میں۔ 1948 میں آزادی لی تھی. تو آزادی کے وقت میں کیا تبدیلیاں ہوئی اور اب آزادی لے کر خوش ہیں کہ نہیں خوش ہیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بس کیا کہہ سکتے ہیں کہ افسوس ہو رہا ہے افسوس کس بات پہ ہو رہا کہ مجھے اپنی اور سارے معاشرے کی جو ہے نا ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہم نے یہاں پہ جہاد جو ہے نا ایسے ہی جہاد نہیں کرنا ہے گن اٹھا کے فور ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ لازمی نہیں ہے کہ لازمی. مولوی صاحب بات تو سنیں. ایک منٹ ایک منٹ. چھوڑے جی چھوڑے. نہیں نہیں کیا ہو گیا؟ کیا انڈیا کے ادھر بارڈر سے ادھر بارڈر سے ادھر ہم کیا کیا بات ہے؟ ایک منٹ مولوی صاحب میں صحیح سوال کر رہا ہوں. ایک منٹ. مسلمان پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہمارا ذمہ ہے کہ نہیں؟ ہمارا ذمہ ہے کہ نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو بخشانا؟ آپ اگر آپ کے جتنے مرضی اچھے مسلمان ہوئے اگر آپ نے مجھے دعوت نہیں تو آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہے. آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ آپ کے پاس آج تک دعوت نہیں آئی؟ نہیں. آپ کے پاس آج تک دعوت نہیں آئی؟ میں وہی دعوت میں میرے نبی کا سنت کیا تھی؟ میرے نبی کا اخلاق کیا تھا؟ آپ میرے نبی کا اخلاق کیا تھا؟ میرے نبی کا اخلاق کیا تھا؟ آپ کس طرح سے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم گائز دس از مزمل قریشی ہیئر اینڈ یو آر آن مائی چینل ڈیلی سویگ. تو گائز آج کی اس ویڈیو کے اندر میں موجود ہوں گلگت بلتستان کے اندر. گائز گلگت بلتستان کے لوگوں سے پوچھوں گا کہ کیا آپ کے کیا خیالات ہیں کہ جہاد کرنی چاہیے یا ٹیکنالوجی کی طرف فوکس کرنا چاہیے. دیکھتے ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کا کیا ریویو آتا ہے, ان کی کیا سوچ آتی ہے, جہاد کی طرف جاتے ہیں یا ٹیکنالوجی پر فوکس کرنا چاہیں گے. گائز ایک اور سوال ان سے پوچھوں گا کہ وٹ تھنک اباؤٹ انڈیا کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں کہ جب انڈیا سے آزادی لی تھی تو اب انڈیا دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن گیا اور پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ ہم گندم ہمیں نہیں مل رہی, ہم ادر کنٹری سے امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ان سب سوالات کے جوابات دوں گا گائز آج کی اس ویڈیو کے اندر. اسٹے ٹیون, ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا. چلتے ہیں گلگت بلتستان کے عوام کی طرف, ان کی رائے لیتے ہیں. آئیے میرے ساتھ. میں موجود ہوں گلگت بلتستان کے اندر, تو میرے ساتھ کچھ حافظ صاحب موجود ہیں. ان کی طرف چلوں گا, ان سے سوال جواب کروں گا کہ ان کے کیا خیالات ہیں, کیسے تعلیم مل رہی ہے, تعلیم صحیح بھی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. اوبیسلی کہ صحیح مل رہی ہوگی, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس قسم کے سوالات ہو سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ, سب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. بیسیکلی بات کرنے کا پرپس آپ سے یہ ہے کہ کس قسم کی تعلیم پڑھ رہے ہیں آپ. اگر میں بات کروں دنیائی حساب سے تو تعلیم کس طرح کی مل رہی ہے؟ الحمدللہ یہاں پہ جو مدرسہ ہے ہمارا یہاں پہ تو دعوت اسلامی کا جامعہ بھی ہے یہاں پہ اور مدرسہ بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی ان کو دی جا رہی ہے یہاں پہ. دینی تعلیم, سوری کٹ کر رہا ہوں, دینی تعلیم میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ایک سوال آپ سے میں پوچھوں گا. پہلا سوال یہ ہوگا کہ دینی تعلیم جہاد ضروری ہے یا پھر ٹیکنالوجی ضروری ہے؟ دیکھیں یہاں پہ جہاد اور جہاد کی تو وہ چیزیں ہو نہیں رہی ہیں. یہاں پہ پہلے بچوں کو جب ہم تربیت دیں گے تو انہی سے یہ بچے جو ہے نا ٹیکنالوجیز میں آ جائیں. دور جو ہے اس وقت جہاد کا نہیں ہے, ٹیکنالوجی کا ہے. ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے جو ہے نا ہم آگے لیڈ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا جو مین فوکس ہے, ہم بچوں کو جو یہاں پہ تعلیم دے رہے ہیں وہ اخلاقیات کے اوپر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دعوت اسلامی کا مین پرپز یہی ہے کہ مجھے اپنی اور سارے معاشرے کی جو ہے نا ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہم نے یہاں پہ جہاد جو ہے نا ایسے ہی جہاد نہیں کرنا ہے گن اٹھا کے. ہم نے یہاں پہ اصلاح کے طور پہ جو ہے نا ان کی اصلاح کرنی ہے. ان کو ہم نے یہاں پہ جہاد بن نفس کرنا, جہاد بن نفس بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد بچوں کو وہ ہم نے تربیت دینی ہے تاکہ کل وہ جب معاشرے میں جائیں تو وہ ایک اچھے سٹیزن کی طرف جائیں, تاکہ کوئی ان کو یہ نہ کہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے نا جو بندہ آیا ہے یہ کوئی دہشت گرد ہے. جس طریقے سے لوگ پہلے جو ہے نا جن کے اوپر بلیمز آ رہے ہیں, اس طرح کا وہ نہیں ہے. یہاں پہ بچوں کو تربیت دی جا رہی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہاں پہ دینی تربیت بھی ان کی دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ دنیاوی تربیت بھی دی جا رہی ہے. صحیح ہو گیا. میں قاری صاحب کی طرف چلوں گا, اگلے کی طرف. سر مجھے بتائیے گا کہ جہاد ضروری ہے یا پھر دنیائی تعلیم جس کے اوپر ٹیکنالوجی ہے, جس کے اوپر پوری دنیا انصار کر رہی ہے. آج اگر ٹیکنالوجی کی ہم بات کریں, ایز اے مدرسہ اسٹوڈنٹ, ایز اے دینی تعلیم لینے والا اسٹوڈنٹ, آج کل کی دنیا ٹائم کے اندر زیادہ آگے ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتے کہ جنہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہو, جنہوں نے ٹیکنالوجی میں کوئی ہاتھ دیا ہو. مین پرپس یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم, مدرسے کی تعلیم اسلامی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم, ٹیکنالوجی کی تعلیم دینا کتنا ضروری ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور دعوت اسلامی کا الحمدللہ دنیا بھر میں جامعۃ المدینہ چل رہے ہیں جس میں دین کے ساتھ دنیا بھی سکھائی جاتی ہے. اور الحمدللہ یہاں پہ جو ہمارا مدارس ہے, جو مدرسہ چل رہا ہے فیضان مدینہ, جامعۃ المدینہ, حفظ بھی کی بھی کلاسیں ہیں الحمدللہ. اس کے ساتھ جو ہے ہمارے اساتذہ ہیں جو بچوں کی جو ہے دنیاوی تعلیم, دین کی تعلیم کے ساتھ دنیاوی بھی تربیت کرتے ہیں الحمدللہ. ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جامعۃ المدینہ میں لینگویج کورسز بھی ہوتے ہیں, کمپیوٹر کورسز بھی ہوتے ہیں, تاکہ وہ دنیا میں آگے جو ہے وہ ترقی
तरक्की कर सके। जबरदस्त हो गया सर। आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरह की हमारी सिचुएशन है आजकल के गिलगित बल्तिस्तान की, दुनिया से भी आगाह होंगे, दुनिया के तालीमी निज़ाम से भी, आप इंडिया के बारे में क्या जानते हैं? इंडिया के मदरसों के बारे में, तालीमी निज़ाम के बारे में क्या जानते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि मेरा अपना क्या क्राइटेरिया है। देखें, बहैसियत एक मुसलमान मुझ पर क्या ज़िम्मेदारियाँ मैंने वो पहले देखनी है, फिर दीगर को मैं देखूँगा। क्योंकि जो कुरान पाक में, जो हदीस पाक में हमें अहकामात हैं वो ये है कि मुझे अपनी बख्शिश के लिए कोशिश करनी है अपने वालिदैन की, तमाम मुसलमानों की। रब्बिग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो सबसे पहले मुझे पहचानना कि मुझ पर अल्लाह के क्या अहकामात हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हम जदीद तालीम हासिल करते हैं तो उसको हम ज़रिया बनाएंगे दीन की तालीम हासिल करने के लिए। देखें, इस्लाम दुनियावी तालीम हासिल करने से मना नहीं करता, लेकिन प्रेफरेंस आप देंगे अपने दीन को, क्योंकि आखिरत में दुनिया की डिग्रियां काम नहीं आनी कि आपने स्पेशलाइज़ किया हुआ है, आपने बड़ी बड़ी डिग्री ली हुई है तो आपको जन्नत मिल जाएगी। नहीं, एक्यूरेट चीज़ ये है कि अल्लाह पाक ने फरमाया जहन्नम से खुद को बचाओ, अपने ख़ानदान को बचाओ। तो उसके लिए हम उर्दू सीखें, इंग्लिश सीखें, मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स, बायोलॉजी वगैरह एट्सेट्रा, जो कुछ भी हैं, ये उलूम सीख के हम दीन की तरफ आएंगे तो हम दुनिया में तरक्की करेंगे। तरक्की ये नहीं है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली, टेक्नोलॉजी में आप हाई लेवल पे चले गए, आपने बहुत जदीद हथियार बना लिए। टेक्नोलॉजी भी आजकल के टाइम के अंदर, सॉरी कट कर रहा हूँ आपको, उतना ही ज़रूरी नहीं है कि जितना को आप दीनी तालीम आजकल हासिल करते हैं हम। क्यों भला? अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो दुनिया की आज सुपर पावर है अमेरिका। अमेरिका, हम कहते हैं कि अमेरिका की साजिश हम चाहते हैं, हम कहते हैं कि इंडिया की साजिश अगर पाकिस्तान के अंदर मुर्गी भी मर जाए या अंडा भी टूट जाए, तो अब आपको नहीं लगता कि हमें इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि वो दुनिया कहे कि भाई ये पाकिस्तान की साजिश है, ये फलानी मुल्क की साजिश है, पाकिस्तान इस किस्म का इतना स्ट्रांग है, ये साजिश करता है। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बात के लिए आपके पास आया हूँ ताकि मुझे इस सवाल का जवाब मिल सके। देखें, बहैसियत एक मुसलमान तो मुझे जो पूछा जाना है मैं उसकी तैयारी करनी है ना। जो मुझे एक क्वेश्चन पेपर दिया गया है मैंने उसके मुताबिक उसको हल करना है। मुझे नहीं पूछा जाना कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि इस बात को तो गैर मुस्लिम भी मानते हैं कि एक दिन मरना है, आखिर मौत है। तो उससे पहले हमने अपनी बख्शिश की तैयारी की कोशिश करनी है ना। देखें, आप टेक्नोलॉजी की बात कर लें, आप जदीद तालीम की बात कर लें, बेसिक हमारी बुनियाद दीन ही रहेगा। हम इस्लाम के अंदर अंदर रह के जितनी मर्जी तरक्की कर लें, बिल्कुल इजाज़त है, इसमें कोई मना नहीं है। इस्लाम, मैं भी वही बात कर रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस्लाम पर ज़िंदगी जीना मेरे लिए, आपके लिए, हर बंदे के लिए यहाँ पर ज़रूरी है। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी के, विदाउट टेक्नोलॉजी के क्या हम दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं? जिस किस्म के आजकल के टेक्नोलॉजी का दौर हो चुका है, जिस किस्म की टेक्नोलॉजी आ चुकी है दुनिया के अंदर, मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि इसको हासिल करना बिल्कुल मना नहीं है, आप हासिल करें, बिल्कुल हासिल करें। लेकिन ये याद रखें कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी का दी एंड होता है ना, साइंस जहाँ पे ख़त्म होती है, वहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सामने खड़ी होती है। आज से कई सौ साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्खी जब गिरती है तो अपना जरासीम वाला पर गिराती है। आज साइंस वो साबित कर रही है। तो हम सुन्नत के मुताबिक चलते जाएं, जितनी मर्जी तरक्की करें, टेक्नोलॉजी को आम करें, बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई मना नहीं है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं? अच्छा सर, जो आप का पूरा मैं ये समझ गया हूँ कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की जो आप बात कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी टेक्नोलॉजी को के साथ ही चल रही है। इस वक्त दावत इस्लामी अगर तबलीग का काम कर रही है तो उसका एक टूल दावत इस्लामी के पास टेक्नोलॉजी का ही है। दावत इस्लामी ने अब तक 82 से ज़ायद जो है ना एप्लीकेशंस बनाए हैं। अब वही एप्लीकेशन देखें, टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही है कि इस दौर में जो है ना आप शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर लो, ठीक है कि नहीं है? शॉर्ट टाइम आप देखें, आप इतनी दूर से यहाँ आए हैं और सेकंडों में आपका ये वीडियो वायरल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो दावत इस्लामी का भी ये है कि टेक्नोलॉजी को भी सामने रखा हुआ। टेक्नोलॉजी इस वक्त जो है ना मेन हमारे पास टूल वही है जिसके थ्रू हम तबलीग भी कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम बच्चों की तरबियत भी कर रहे हैं और जिसके थ्रू हम जो है ना पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम भी पहुँचा रहे हैं। आप मदरसे के टीचर्स हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि सवाल मेरा इसलिए है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग समझते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है मुसलमानों पर, बहुत ज़्यादा जुल्म होता है कि मदरसे में पढ़ाया नहीं जाता। मेरे इंटरेक्शन होता है, जिस तरह की आपने एप्लीकेशन की बात की, तो वहाँ पर भी मुसलमान है। तो आप अपनी क्या राय रखते हैं? वाकई में ही वहाँ पर जुल्म होता है, वहाँ पर नमाज़ पढ़ने नहीं दिया जाता, वहाँ पर मदरसों में स्टूडेंट को तालीम हासिल करनी नहीं दी जाती? इसके बारे में क्या परस्पेक्टिव है? इसके बारे में दावत इस्लामी का ये दो टोक एक मौक़िफ़ है कि दावत इस्लामी गैर सियासी तहरीक है। जो दूसरे ममालिक हैं उनका अपना एक वो है, हम दूसरे ममालिक के उनके अंदरूनी बैरूनी उस पर इंटरफेयर नहीं हो सकते हैं। हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया के अंदर भी काम कर रही है। ये नहीं है कि सिर्फ जो है ना पाकिस्तान ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का काम इंडिया में हो रहा है। पाकिस्तान से ज़्यादा काम इंडिया में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, दूसरे ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर हो रहा है तो आपको ये भी इन्फॉर्मेशन होगी ना कि वहाँ पर कैसे हो रहा है, वहाँ पर कोई रोक टोक तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के काम में कहीं भी रोक टोक नहीं है। तो फिर यहाँ पर जो बातें होती हैं कि इंडिया के अंदर बहुत जुल्म होता है, रोक टोक होती है, इसके बारे में क्या कहेंगे?
آپ کے کام میں روک ٹوک ہوئی؟ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम में। تو پھر اس کے आप بارے देखें ये तो फैलाई हुई बातें हैं ना कि यहाँ पे ये हो रहा है वहाँ पे ये है। मुसलमानों के ऊपर जो है ना यही एक मीडिया है जिसके थ्रू जो है ना एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। इंडिया के अंदर मुस्लिम्स नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ना मुस्लिम्स हैं। आप फ़लस्तीन को देख लें, वहाँ पे भी मुस्लिम है। चेचेनिया में देखें, वहाँ पे भी मुस्लिम। मजालिम हर तरफ हो रहे हैं, मजालिम हर तरफ हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं है? लाजमी नहीं है कि लाजमी। مول صاحب بات تو سنیں، ایک منٹ ایک منٹ چھوڑیں بات تو جی کرنے چھوڑیں دیں۔ کیا ہو گیا؟ کیا انڈیا کے ادھر بارڈر سے ادھر ہم کیا بات ہے ایک منٹ مولوی صاحب میں صحیح سوال کر رہا ہوں، ایک منٹ۔ مسلمان پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہمارا ذمہ ہے کہ نہیں؟ ہمارا ذمہ ہے کہ نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو بخشانا؟ آپ اگر آپ کے جتنے مرضی اچھے مسلمان ہوئے، اگر آپ نے مجھے دعوت نہیں تو آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہے، آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ آپ کے پاس آج تک دعوت نہیں آئی؟ نہیں آپ کے پاس آج تک دعوت نہیں آئی؟ میں وہی دعوت، میں میرے نبی کا سنت کیا تھی، میرے نبی کا اخلاق کیا تھا؟ آپ میرے نبی کا اخلاق کیا تھا؟ میرے نبی کا اخلاق کیا تھا؟ آپ کس طرح سے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ میرے پیارے بھائی دیکھیں، آپ کو میرے پیارے نبی کے اخلاق جاننا ہے، آپ دعوت اسلامی کے پاس آ جائیں۔ آپ کو پیارے وہیں پہ آیا ہوں میں، وہیں پہ آیا ہوں میں، بات کر رہا ہوں، انہوں نے میری بات کاٹ دی۔ سنیں، آپ مجھے سنیں نا، آپ دیکھیں یہ چیزیں دعوت اسلامی کا یہ کام نہیں ہے کہ انتشار پھیلانا۔ آج تک 42 سال جو ہوئے ہیں دعوت اسلامی کو الحمدللہ پیار محبت کے ساتھ کبھی کسی اس طرح کے جو ہے نا ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوئی۔ آپ جس طرح انڈیا کی بات کر رہے ہیں نا، بار بار انڈیا کو فوکس کر رہے ہیں، دیکھیں انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ انڈیا میں مسلمس بھی پائے جاتے الحمدللہ، دعوت اسلامی انڈیا میں وہاں پر بھائی میں اس لیے آپ سے انڈیا کی بات کر رہا ہوں، بھائی میرے تو ادھر آ جاؤ، تھوڑا ادھر آ جاؤ نا، اور تھوڑا ادھر آ جاؤ۔ انڈیا کے نام پر آپ آگ بگولا کیوں ہو جاتے ہیں؟ انڈیا کے نام پہ نہیں ادھر بیٹھے، انڈیا کے نام پہ ہم آگ بگولا نہیں دیکھیں۔ میں بات وہاں پر بھی مسلمان ہے میری جان میں، اس لیے میرے آپ بات اپنے ملک کے مسلمانوں کی فکر کر لیں، اپنے خاندان کی فکر کر لیں، ملک کے باہر پھر جائیے گا، پہلے اپنی فکر کریں، اپنے خاندان کی، اپنے ملک کی۔ میرا ایک منٹ اس بات کو صاف کر لیتے ہیں، تھوڑا اس طرف آ جائے۔ نہیں بات کو صاف ہونے دے مولوی صاحب، ایک منٹ رک جائے، ایک منٹ رک تو جاؤ۔ ہاں جی آپ بات سنیں نا، دیکھیں آپ جس طریقے سے جو ہے نا آپ سٹار لے رہے ہیں، آپ اسی کو اینڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ شکر ہے الحمدللہ۔ نام آپ کا؟ ریاض اللہ بیگ، کرتے کیا ہیں؟ دکانداری۔ زبردست ہو گیا۔ کیسے حالات ہے، کیسے گزارا ہو رہا، صحیح ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ نہیں اس وقت حالات جو ہے بہت خراب ہے، کیوں حالات کیوں خراب؟ کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ جو ہے خریداری کرنے نہیں آتے، کیونکہ کسٹمر جو ہے کا جینے محال ہو گیا ہے۔ آپ کو پتا کہ گلگت بلتستان نے کب آزادی لی تھی ہندوستان سے؟ 1948 میں۔ 1948 میں آزادی لی تھی۔ تو آزادی کے وقت میں کیا تبدیلیاں ہوئی، اور اب آزادی لے کر خوش ہیں کہ نہیں خوش ہیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بس کیا کہہ سکتے ہیں کہ افسوس ہو رہا ہے، افسوس کس بات پہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ آزادی اس لیے لی تھی ہمارے باپ دادوں نے کہ یہاں پہ آسان آسائشیں ملنے جائیں گی، سکون سے رہیں گے، لیکن پاکستان کی حالت آپ کو پتہ، نہ یہاں پہ انصاف ہے، نہ کوئی کچھ سیکیورٹی ہے، نہ یہاں پہ کوئی غربت میں جی رہے ہیں۔ مطلب آزادی لے کے خوش نہیں ہے انڈائریکٹلی؟ نہیں خوش تو ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ جہاں پہ مجھے جو سہولتیں ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہی ہیں۔ آپ کو اگر میں بات کروں کشمیر، جموں کشمیر، اس ٹائم جو کشمیر کے پارٹ ہے، گلگت بلتستان بھی کشمیر کے پارٹ میں ہی آتا ہے، تو کشمیر کو آپ کو لگتا ہے جو کشمیری پاکستان کے پاس ہیں ان کو ان کا حقوق مل رہے ہیں؟ ان کو ہاں، ان کو اپنا حقوق ملانا، ان کا اپنا وزیر اعظم ہے، ان کا اپنا آئین ہے، وہ اپنا وہ سارا کچھ چلا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ بس ایک سیٹ اپ دیا ہوا ہے، وہ سارا نظام جو ہے وہ چیف سیکرٹری چلا رہا ہے، اگر اس کے حکم پہ ہو گیا پھر پورا اسمبلی فارغ ہے۔ کیا پاکستانی جو کشمیر جو کہ ابھی گلگت بلتستان کے لوگ ہیں کس چیز کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، جہاد کو یا پھر ٹیکنالوجی کو؟ یہاں پہ زیادہ جہاد کا اتنا وہ نہیں ہے، یہاں پہ زیادہ ٹیکنالوجی کو پریفر کرتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے ہم الگ ہوئے تھے، میں انڈیا کی بات اس لیے کر رہا ہوں، ہم اس سے الگ ہوئے تھے، اگر اب کی بات دیکھیں گے، آپ اسٹیٹسٹک دیکھیں گے تو جو انڈیا وہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن چکا ہے، کیا سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں ان سے؟ بس یہ ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ اپنے آپ سے مخلص ہے، یہاں پہ نہیں ہے، جو بھی آتا ہے وہ عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ اپنے ذات کے ساتھ مخلص ہے، اس وجہ سے ہی عوام پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان ایک بہت خوبصورت ایریا ہے، اور یہاں پر بجلی بھی خود بنتی ہے، پن بجلی بناتے ہیں۔ اگر آپ بات کریں گے پنجاب والی سائڈ پہ تو وہاں پر مہنگے ترین جو فیول ہے وہ یوز ہو کر الیکٹریسٹی بنتی ہے، یہاں پر بجلی فری ہونے کے بعد بھی آپ کو پوری مل رہی ہے؟ یہاں پہ دن کو 1.5 گھنٹے ملتی ہے، شام کو 1.5 گھنٹے ملتی ہے، ٹوٹل 3 گھنٹے بجلی ملتی ہے، 21 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے یہاں پہ۔
اور بجلی کا بل کتنے یونٹ مل رہا ہے بجلی, اور بل کتنا آتا ہے آپ کو 3 مہینے 4 مہینے کا یا 1 مہینے کا لگا لیں؟ 1 مہینے کا تقریباً آ جاتا ہے 200-300 روپے آ جاتے ہیں. اچھا, اتنا زیادہ مہنگا پھر بھی پانی کی بنتی بجلی کا اتنا بل نہیں آنا چاہیے. تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو کہ جموں کشمیر ہے, ہم بھی انڈیا سے الگ ہوئے, جموں کشمیر جو انڈیا کے قبضے میں اس ٹائم, جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے, پتہ وہاں پر کتنے کا یونٹ مل رہا ہے بجلی؟ اس کا نہیں پتہ. 2 روپے کا یونٹ مل رہا ہے. اور ہمیں یہاں پر کتنے کا دینا ہے؟ 27 روپے یونٹ. یہاں پہ تو قریباً 6 روپے 7 روپے یونٹ ہے. اچھا, ہاں, صحیح ہو گیا. کشمیر کے اندر 27 روپے یونٹ مل رہے ہیں. کشمیر کے اندر اس کا نہیں پتہ, لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ اپنا پانی ہے, یہاں پہ ہر چیز کا اپنا فیسلٹیز ہے. صحیح ہو گیا. اگر اب فری اگر آپ کو مہنگائی بجلی پہ کر دیں, لیکن بجلی تو میسر ہونی چاہیے. 48 گھنٹوں کے اندر 24 گھنٹے کے اندر صرف 3 گھنٹے بجلی دینا, یہ انسانیت تو نہیں نہ لگ رہی. بس یہی ہے نا, بس یہ ہے کہ اب آواز نہیں اٹھاتے. آواز تو اٹھا رہے ہیں, لیکن کیا کرے آگے, وہ سارے اسپیشل لائنیں جو ہے ہائی لیول کے ان کے پاس ہے. ایک آپ پیور ایک اچھے گلگتی ہونے کے باعث آپ انڈیا کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کیسا ملک ہے وہ؟ الگ ہونے کے بعد کیا فیل کر رہے ہیں؟ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا الگ؟ آج انڈیا دنیا کے 5ویں بڑی معیشت بن گیا. ہاں, یہ تو الگ ہونا ایک ایسا تھا نا, ان کا قائد اعظم کا خواب تھا کہ یہاں پہ مسلمان اپنی مرضی سے جی لیں, اپنی مرضی سے جو بھی عبادات ہیں اپنی مرضی سے کھلے اپنے دل سے کر لیں. اب انڈیا میں جو مسلمانوں کے حالات ہے وہاں پہ دیکھ لیں تو پھر ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار ہم ان سے الگ ہو گئے ہیں. مسلمانوں کے کیسے حالات ہیں وہاں پہ آپ کو دیکھیں گے نا, گجرات والے فسادات میں وہ مارے گئے ہیں. اچھا, مسلمانوں پہ ظلم ڈال رہے ہیں. گجرات کا واقعہ پورا آپ کو پتا کیا ہوا تھا گجرات کے اندر؟ گجرات میں مودی نے وہ سارے مسلمانوں کو پر وہ بابری مسجد کی وجہ سے وہاں پہ جو بابری مسجد وہاں گرائی پر گئی, خالی مسلمان نے, وہاں پر ہندوؤں کے گھر, وہاں پہ ہندو بھی اس علاقے سروے کیا گیا, وہاں پر آپریشن ہوا تھا. آپ کو پتا وہاں پر کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ ملک کے لیے خطرناک تھی. اگر ہمارے ملک کے اندر فار ایگزامپل, میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, راول پنڈی کے مقام کے اندر کچھ اس طرح کے ہو کہ جو کہ ملک کے خلاف سازشیں کی جائے تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ ہاں ظاہر سی بات, وہ تو آپریشن تو کرنا ہی پڑے گا, لیکن اتنا نہیں, ظلم تو نہیں ڈالنا چاہیے نا. وہ اس کو عدالت میں پیش کیا جائے, جو بھی ہوتا ہے, جو بھی مجرم ہوتا ہے, ایک ریاست کا قانون ہوتا ہے کہ وہ ہم اس کو اٹھا کے آپ عدالت میں لے کے جائیں, وہاں پہ پروف کریں اور عدالت کے ذریعے اس کو سزا دلوا دیں. ہمارے ادھر لال مسجد کے بارے میں پتا, جو کہ مشرف نے جو آپریشن کروایا تھا, اس کے اندر بھی تو معصوم شہید ہوئے تھے جو کہ مسلمان تھے, جو کہ حافظ قرآن تھے. ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. اصل میں لال مسجد کا یہ تھا نا, لال مسجد کے اندر آپ جا نہیں سکتے تھے اندر, وہاں سے بھی اوپر پتھراؤ ہو رہا تھا. تو وہاں پہ اس وقت سچویشن کیا ہے ایٹ اے ٹائم, جو بندہ وہاں پہ ہوگا وہ ظاہر سی بات اس کو پتہ ہوگا. میں بھی کہ گجرات کے واقعے میں بھی ایسے کوئی سچویشن ہوئی ہو, شاید ہو بھی سکتا ہے, ہو بھی سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بس ریاست کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. لیکن اب پبلک کو یہ ہے کہ جو اب میڈیا جو دکھا رہا ہے ہم اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. میڈیا کے اوپر آپ نے ٹرسٹ نہیں, آپ نے آپ کو اگر لگتا بھی ہے کہ آپ کو جینوئن انفارمیشن لینی تو آپ سوشل میڈیا کا سہارا لے سکتے ہیں. اور کچھ چند ایک چینل ایسے ہیں جو کہ ایتھینٹک نیوز دیتے ہیں دونوں ملکوں کی جانب سے. آپ BBC کو فالو کر سکتے ہیں, آپ بڑے اسٹریم میڈیا کو فالو کر سکتے ہیں. جس طرح کہ آپ ہماری میڈیا اور انڈیا کی میڈیا کو فالو کریں گے تو دو ملکوں کے درمیان کبھی بھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. ہاں وہ تو ہے, اس کا یہ ہے نا کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اکثر جو حالات ہے اس سے مختلف دکھا رہے ہوتے ہیں. انڈیا کا بھی یہی حالت ہے اور پاکستان کا بھی یہی ہے. اب جو سچویشن ہے, جو اوریجنل سچویشن ہے وہ نہیں دکھا رہا ہے. صحیح بات ہے. تو دونوں ملکوں کے درمیان آپ کیا چاہتے ہیں, پیس چاہتے ہیں یا جنگ چاہتے ہیں؟ نہیں, کوئی بھی وہ ہمسایہ ملک ہے اس کے ساتھ امن ہونا چاہیے. جنگوں سے تو کوئی فتح نہیں ہوئی ہے کسی چیز کی. اب امریکہ آ گیا, ہمارے ریلیشنز آپ بتائیں چائنا کے علاوہ کون سے ملک کے ساتھ زیادہ اچھے ہیں؟ بس صرف چائنا ہے میرے خیال سے. اس کے علاوہ افغانستان ہے, اس کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. ایران کے ساتھ بھی تعلقات صحیح نہیں ہیں. عمان تو چلو, عمان کا کوئی وہ نہیں ہے, اتنا ایشو نہیں ہے. تو ہم سب کے ساتھ تعلقات خراب کر کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آپ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں سے پوچھے تو بہتر ہے. اب دوسرا سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ بتائیے گا, انڈیا کے چائنا کے علاوہ اور پاکستان کے علاوہ چائنا کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. انڈیا کے ہمارے علاوہ بتائیے گا کس کے ساتھ خراب ہے تعلقات؟ وہ زیادہ نیپال کے ساتھ ہیں. نیپال کے ساتھ خراب ہے؟ ہاں, نہیں, نیپال کے ساتھ صحیح ہے. نہیں ہے, ابھی صحیح ہے. ابھی تو ظاہر سے بات ہوگا, لیکن وہ ان کا اپنا مفادات ہیں. یہ دنیا میں جو بھی آپس میں ممالک ہیں ان کا اپنا مفادات ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کا کوئی اپنا مفاد نہیں ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے, بس ایک چیز ہوتی ہے جب دشمن نہ کہا تو بس پھر آنکھیں بند ہو جاتی ہے ہماری بھی. آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان کے ساتھ بھی اب تعلقات صحیح ہو جانے چاہیے؟ بالکل, کوئی بھی ہمسایہ ملک ہو,
कोई भी हो, हमसाये के साथ ताल्लुकात तो अच्छे होने चाहिए. अब घर के अपना हमसाये के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे तो आप कैसे रह सकते हैं वहाँ पे. इंडिया ने अफगानिस्तान को वीट दी, अभी गंदम दिया तकरीबन कोई लाखों के टन में. तो अफगानिस्तान के हालात ख़राब है तो इंडिया हेल्प कर रहा है. अभी आप देखें पाकिस्तान के हालात कितने ज़्यादा ख़राब है, गंदम नहीं है पूरे. अब पंजाब की अगर बात करेंगे तो हमारे पास गंदम नहीं, हम इंपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं अदर कोई कंट्री से. अगर इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते तो क्या बुरा था कि हम उससे सस्ते दाम में मिल जाता हमें, अगर गंदम हम उनसे ले लेते तो बुरी बात थी. नहीं, ये तो बुरी बात नहीं है. अब इंडिया से गंदम ले लें, ईरान से तेल ले लें, वहाँ से सस्ती है. अब जाके सऊदी अरब से तेल क्यों खरीद रहे हो. अब अलमिया चेक करें सर, हमारा अलमिया चेक करें. मेडिसिन जो कि तकरीबन 25% जो मेडिसिन है वो इंडिया की मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, वो डायरेक्ट इंडिया से नहीं ले रहे, पहले दुबई जाती हैं, दुबई से फिर हमारे पास आती हैं. अगर हालात अपने रवैये को ठीक कर लें तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो हालात ख़राब है वो दोस्तों की मदद से, हमसायों की मदद से, जब मुश्किलात आती हैं तो हमसाये काम आते हैं ना, तो हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात होते तो क्या हमारे ये हालात होते इस तरह के? नहीं, इस तरह का हालात नहीं होते हैं. मसला ये है कि दुनिया का अपना अपना मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दुनिया के अपने अपने मफादात हैं. हम अपने मफादात को जो है पुश डाल के हम जो है अपना अना का मसला बना रहे हैं. सही हो गया. तो अब ईरान हो गया, ईरान पे पाबंदियां हैं, फिर भी वो अपने अवाम को वो फैसिलिटीज़ दे रही है. ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान में कोई पाबंदी नहीं. पहले चलो पाबंदियां थी. सऊदी अरब और ईरान की भी बड़ी न्यूज़ दूँ आपको, बहुत खुशखबरी दूँ. सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी अब मुवासना हो गया, अब सुलह होने लगी है दोनों के दरमियान. हाँ माशाल्लाह, सुना दोनों मुसलमानों के दरमियान में एक काफिर मुल्क ने सुलह करवाया है. ये हमारे लिए बायस शर्मिंदगी है. ठीक है, बहुत ज़बरदस्त. लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं कहता हूँ तमाम व्यूअर्स को, ये दुनिया के तमाम तर ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए. कोई भी हमसाया हो, किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए. दुनिया में इंसान पैदा हुआ है इसलिए मोहब्बत बांटने के लिए, नफ़रतें बांटने के लिए पैदा नहीं हुआ है. बहुत ज़बरदस्त बात की. मेरी ऑडियंस को बहुत अच्छी तरह से आपकी बात समझ में होगी, आ गई होगी. तो गाइस आप क्या कहना चाहेंगे? इसी के साथ मुझे इजाज़त दें. अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं. मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.